میرے نبی نے حسن حسین کے ساتھ 7 سال گزارے، حسین کے ساتھ 6 سال، حسن کے ساتھ 7 سال علیہم السلام رضی اللہ عنہما۔ 7 سال میں بچہ سمجھدار ہوتا ہے، ایک نصیحت نہیں کی، ایک نصیحت 7 سال ایک نصیحت نہیں پائیں گے آپ۔ اتنے بڑے نبی، اتنا بڑا انسانیت کا بوجھ، اور روزانہ ٹائم نکال کے بچوں کے پاس آ کر بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، کشتی کرتے تھے، اور بھائیوں کو لائن میں کھڑا کر دیتے تھے۔ تو حضرت جعفر جوانی میں شہید ہو گئے، ان کے بچوں کو عون، عبداللہ، محمد، ان کے 3 بیٹے، ان کو بھی بلا لیتے اور ایسے ان کو لائن میں کھڑا کر کے پھر ایسے بائیں پھیلا، ہاں بھائی آؤ بھائی مجھے پکڑو، کون ہے جو مجھے پہلے ہاتھ لگائے گا، کون ہے جو مجھے پہلے ہاتھ لگائے گا۔ وہ دوڑ لگاتے، پانچوں کا پانچوں، کوئی سر پہ چڑھتا، کوئی کمر پہ چڑھتا، کوئی گود میں گرتا، اور میرے نبی بیٹھ کے مسکراتے۔ ایک مجھے بات یاد ہے، صرف ایک یاد، کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، انہوں نے صدقے کی کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈال لی، صدقے کا آیا تھا مال، تو ایک کھجور اٹھا کے منہ میں، تو ہم کہا بخ بخ بخ، تو آپ نے منہ میں نا انگلی ڈال کے کھجور نکال لی کہ بیٹا ہمارے گھر پہ صدقہ جائز نہیں ہے، اس کو پھینک دو۔ بس یہ ایک بات مجھے اپنے نبی کی زندگی میں ملتی ہے، ٹائم دیا، محبت دی۔ کمال کی بات ہے نہیں، اتنی بڑی ہستی ہو اور بچوں کے لیے گھوڑا بنے کھڑے، آؤ بھائی آؤ بھائی، دونوں ہاتھ بھی ٹیک دیے، گھٹنے بھی ٹیک دے، آؤ بھائی میری کمر پہ چڑھ جاؤ۔ ان کو کمر پہ چڑھایا اور پورے کمرے میں چکر لگا رہے، اور پھر ان سے کہہ رہے ہیں تمہارا اونٹ کیسا؟ اونٹ متیہ سواری کو کہتے ہیں، لیکن عام طور پر متیہ عربی میں اونٹ کے لیے بولا جاتا۔ تو پوچھتے بچوں تمہاری سواری کیسی ہے؟ پھر دونوں بھائیوں کو اتار دیتے اور نواسی حضرت زینب ان کو اٹھاتے اور اپنی کمر پہ بٹھا کر کمرے میں چکر لگا رہے ہیں۔ یہ مائیں روز ٹھوکی گلو دے، ایدو تھپڑ، ایدو تھپڑ، ایدو تھپڑ، ایدو تھپڑ۔ اور سنو، چلو یہ تو گھر کی بات ہے نا۔ ایک دفعہ حسن حسین کی کشتی کرواتے تھے، آؤ بھائی کشتی کرو بھائی۔ ایک دن کا واقعہ نہیں، یہ آئے دن کا واقعہ ہے، لیکن ایک واقعہ کہ حسن حسین کی کشتی ہو رہی، حسین چھوٹے تھے، حسن بڑے تھے، تو حسن دبا رہے ہوں گے حسین کو، تو آپ حضرت حسین کو شاباش شاباش حسین، ای ہے حسین، ای حسین، یعنی حسین زور لا، حسین زور لا، شاباش شاباش۔ اماں بول پڑی فاطمہ جنت کی سردار، یا رسول اللہ آپ ساری شاباش حسین کو دیے جا رہے ہیں، حسن کو نہیں دے رہے۔ آپ نے کہا فاطمہ یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہوا ہے، یہ بھی حسین کو شاباش دے رہا ہے، تو اس کے پیچھے میں بھی حسین کو شاباش دے رہا ہوں۔ اس سے اور عجیب سنو، آپ فرض نماز پڑھا رہے ہیں، فرض نماز، نفل نہیں، گھر میں نہیں، مسجد میں، اور آپ سجدے میں گئے اور حسن نے چھلانگ لگائی اور کمر پہ جا کے بیٹھ گیا، اور اینجے مندہ کرسی تو ٹھوک کے بیٹھ جاتا۔ میرے نبی نے سجدہ لمبا کر دیا، اتنا لمبا کیا کہ وہ سجدے میں پڑے لوگ سوچنے لگے کہ کہیں اللہ کا نبی فوت تو نہیں ہو گیا۔ تو جو سامنے والی صف تھی انہوں نے یوں کر کے دیکھا، پیچھوں کو تو نظر نہیں آنا، انہوں نے اینج کر کے دیکھا تو دیکھا تو حسن سجدے اوپر چڑھے ہوئے، تو ایک صحابی جو قریب تھے انہوں نے ایسے ہاتھ آگے بڑھایا اتارنے کے لیے، تو میرے نبی نے بغلوں سے دیکھا کہ ایک ہاتھ آگے آ رہا ہے، تو آپ نے سجدے میں یوں کیا، میرے بچوں کو کچھ نہ کہو،
جب تک حسن نہیں اترے آپ سجدے میں پڑے رہے. اور ایک اور تماشا ہوتا تھا، چونکہ اب نماز لمبی پڑھاتے تھے، لمبی ہوتی تھی نماز، تو آپ ذرا پاؤں کا فاصلہ ہے تو حسن ادھر بیٹھتے، حسین ادھر بیٹھتے. نماز میں میرے رب کی قسم سنا رہا ہوں، اب یہ دونوں کی آپس میں نا وہ شروع ہو جاتی، وہ ادھر وہ ادھر. پہلے حسن پار کرتے تو حسین ادھر آ جاتے، پھر حسین ادھر جاتے تو حسن یوں آ جاتے. پورے قیام میں یہ دونوں بھائی یوں یوں کرتے رہتے تھے، یوں، وہ ادھر وہ ادھر وہ ادھر وہ ادھر. سبحان اللہ، نماز ہو رہی. اس سے عجیب سنو، آپ نے اپنی بیٹی حضرت زینب، آپ کی بڑی بیٹی زینب، ان کی بیٹی امامہ کو ظہر یا عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں. کہاں بٹھایا ہوا ہے؟ میں پہلے بیان کرتا ہوں، یہاں بٹھایا ہوا ہے علی یدہ، لیکن میں نے اب چند دن پہلے حدیث پڑھی، یہاں نہیں بٹھایا، یہاں نہیں بٹھایا، یہاں بٹھایا ہوا تھا، یہاں کندھے پر بٹھایا ہوا تھا، یہاں علی عاتقہ، اس کو عاتق کہتے ہیں، اور نماز پڑھا رہے تھے. جب آپ رکوع میں جانے لگے تو یہاں سے پکڑا اور آرام سے اس کو ساتھ بٹھایا، پھر رکوع کیا، قومہ کیا، سجدہ کیا. سجدے سے جب اٹھے تو پھر امامہ کو اٹھا کر کندھے پہ بٹھا کے پھر نماز شروع کر دی. 4 رکعتاں میرے نبی انج پڑھائیاں کہ نواسی یہاں بیٹھی ہوئی ہے صرف زندگی سکھانے کے لیے.